لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے, قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے. تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے, سمجھتے ہو, وہ کیا ہے, اہل حدیث ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں چونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے, تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا, تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میں اگر حنفی ہوں نا تو علی وجہ البصیرہ ہوں, اندھا مقلد نہیں ہوں میں. ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے, امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں. مدرسوں میں ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے. امام شافعی کے دلائل بھی پڑھے, امام مالک کے بھی پڑھے, امام احمد کے بھی پڑھے رحمہ اللہ, اہل حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں. تو بہت گہرائی میں جا کے, تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا ہمیں. باقیوں پہ ہم اعتراض نہیں کرتے, وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے, اس لیے برحق ہم امام شافعی کو بھی سمجھتے ہیں, امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے, چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. یہ غلط ہے. اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی, اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی یہ دے رہا ہے. تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو, تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو علی الاطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا, کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے, قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. تو منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے, یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا, ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے, ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے, اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, گمراہ نہیں سمجھتے, اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے, بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے, تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں. جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہے نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے, لیکن کم ہے. دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے, رقیہ والے. اب چند خوبیاں تھیں, اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں, اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ تو اگر ان میں بھی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں, یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدعتیں ان میں نہیں ہوتی. یہ ربیع الاول ہو گیا, 11ویں ہو گئی, 12ویں شریف ہو گئی, اور بہت سارے اور بھی میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بدعت ہے, اچھا یہ بھی بدعت ہے, حالانکہ وہ ہے بدعت ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے. تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے نا شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے. تو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار, اچھا نہیں لگتا نا. ایک طرف قرآن حدیث, دوسری طرف ڈرامے باز بٹھایا ہوا ہے, وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلیں بھگا رہا ہے. صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوانے جایا کرتے تھے؟ میرا خیال تھا. جزاک اللہ بھائی, اب پی سکتے ہو, ویسے بچی نہیں, میں آپ کے لیے منگوا دوں گا بعد میں. تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں, قوالی کہتے ہیں نا, سنت ہے یا اسلامی وہ ہے. تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا, اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے, یہی مطلب ہوا نا. تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو کہ روحانی علاج والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو. تو خیر, تو اس لیے اہل حدیث حضرات کو چاہیے عاملوں کو بھگائیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.